ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے۔ عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا، عربی کہہ رہے، میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا، اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچے کی، بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا۔ تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا۔ تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے، کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا، تو میں نے کہا ما قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا ہو۔ تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا، بھائی مقدر میں تھی، اب مجھے سمجھ میں آیا تو خوش ہونے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے۔ خیر اب تو اللہ کا شکر، شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں۔ تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں، ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اس کی، ہم اللہ کے غلام۔ و انا الیہ راجعون، جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا، 2 بچے مر گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صبر، کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ تو بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا، مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی؟ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا، ایک لفظ نہیں نکل رہا، دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا۔ لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے بھائی، اللہ کی ہم پہ چلے گی۔ ایک جملہ بھی ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں لو دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ دعائیں، وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو، کہاں ہے؟ کو پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ سے۔ بھائی صبر، فصبر جمیل، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں، ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو، رو رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا۔ جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا، وہ تو محبت کی وجہ سے، وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو ہونا بھی چاہیے، نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی۔ تو زبان سے نہیں، کوئی خودکشی نہیں، کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا، ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے۔ تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے، اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں توبہ استغفار۔ آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع، سست پڑے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے، نہ پڑھ رہے ہیں، اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے، تانے، یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی، بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو، پھر تقدیر کا عقیدہ ہے۔ آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ۔ چوتھا کام، اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، نماز۔ یقیمون الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے، ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی۔ آج سے عزم کرو، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز ضائع نہیں۔ اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی نماز کی ٹائم ہے، وضو کر کے بیٹھو، جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، احتیاطاً اس کو لو، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز۔
تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے، قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو، لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے، واجب ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو. خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. تو کسی قیمت اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، سفر بھی ہے، جنگ بھی ہے، وہاں اللہ کہتے معاف ہے. نہ، اللہ نے کہا نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو. پورا طریقہ اللہ نے بتایا. پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا، مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، رخ قبلے کی طرف ہو. اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، تو تم وہیں جہاں بھی رخو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو. اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھو اصل بات یہ میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات پہ فرض ہے. ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے، جمعے میں مسجد میں آئے تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے. یا اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کو تربیت کرتی ہے. آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے، ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی، ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں، باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے جلدی ہے دو چار جلدی پھر پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ. اور نماز قائم کرنا. چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے. نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کا کسی پہ قرضہ ہو نا سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف بولو نہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبری دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی، یہ جھنڈا پکڑ، یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی، لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں آئیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، بھاگ کے آئے تھے، فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں سے جو آئے گا واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے کیوں؟ معاہدہ. مسلمان معاہدوں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 خرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے. ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت.
یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار ہرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی۔ اسی کو کریکٹر کہتے ہیں نا یار، کریکٹر لیس آدمی نہیں ہے، قابل اعتماد ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور دو نمبری نہیں کرے گا۔ تو نبی نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا ہے۔ آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے، وہ آپ کے رمضان کو، آپ کے روزوں کو، آپ کی نماز، آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کے کریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے، لالچی تو نہیں ہے، ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا۔ اگر اس میں آپ ایک نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا، اس میں اگر آپ ایک نمبر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی، یہودیوں کی بھی، کچھ یہودی عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی۔ کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے۔ فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو ایک دینار، ایک ڈالر بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں، اعتماد کر کے، وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے۔ ایسے برے لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے۔ تو اللہ نے بھی کریکٹر کو بنیاد بنایا ہے، اچھائی اور برائی، اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں۔ آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو، حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے، کریکٹر کو فوکس نہیں کیا، بلکہ جتنا بڑا دو نمبر ہو، شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی۔ ہمارے ایک دوست چائنا گئے، ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں، ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی۔ چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ، مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ۔ میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں، ہول سیل پہ نا، جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز، اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ ایک دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو ہول سیل ریٹ پہ ایک چیز لے لی، وہاں سے ہول سیل پہ ایک چیز، یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر لیا انہوں نے۔ بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا، اور آپ 100 آدمیوں کو یہ ٹوپیاں کرا رہے ہو، تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا، یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو، تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ٹوپیوں کا بزنس، اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں، یہ ان کی آزمائش، کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے، 2 نمبر نہیں۔ آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں، آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی اللیگل کام کروا رہا ہے آپ سے، آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا، یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں، ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے، جو اللہ ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے، میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو، آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں، انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا، تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے، فری پھوکٹ میں یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے، آپ کے خالو ہیں، وہ جی میرے خالو ہیں، اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے نا؟ اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر، کہ آپ میری وائف ہیں، ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں۔ تو آپ نے یہاں، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، میں یورپ میں گیا نا، وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف۔ جو ٹیکس چوری کرنے میں، اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا۔ یہ کیا بات ہے یار، فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو۔ ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے کے۔ یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ، شاید بیان میں بھی ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ اب توبہ کر لو بھائی۔
$3,000 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे रही थी बेरोजगारों को। छप्पड़ में कारोबार चल रहा है, मजदूरी चल रही है, काम चल रहा है, और इधर से क्या ले रहे हैं? बेरोजगारी का अलाउंस ले रहे हैं। किस कदर बेशर्मी की बात है। एक हुकूमत तुम पर एहसान कर रही है, एहसान फरामोशी का तकाजा ये है कि तुम छप्पड़ में वहां से कमा भी रहे हो और इधर से, ये तो हरामखोरी हो गई ना। इससे बड़ी भीख कोई हो सकती है? हमारे नबी ने बगैर धोखे के भीख मांगने से मना किया है। एक साहबी नबी के पास आए, कुछ नहीं है, आपने फरमाया जाओ घर में जो कुछ है लाओ, बेचा, उसको कुल्हाड़ी दी, उन साहबी ने लकड़ियां काट के ला के बेच के बिजनेस शुरू किया। आपने फरमाया लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है क्या करो? कारोबार करो। जब लोगों के सामने हाथ फैलाना, हालांकि वो धोखा देके नहीं फैला रहे थे, वाकई गरीब थे वो, आप धोखा देके गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाओ, ये ज्यादा बुरा है या नहीं है? और इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है, आपका कंट्री बदनाम हो रहा है, आपका मुल्क का इमेज। हम हुक्मरानों को गालियां देते हैं, यार हमारा इमेज खराब करके रखा हुआ है, तो अवाम ने कौन सा अपना इमेज पाकिस्तान का बहाल करके रखा हुआ है? हुक्मरानों ने अगर हमारा इमेज दुनिया में खराब किया है, तो अवाम ने भी अपनी हरकतों से खराब किया है। ये लोग आपकी नमाज रोजे को नहीं देखेंगे, ये आपके हज और रमजान की तरावी को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे ये लोग टैक्स टाइम पे जमा कराते हैं कि नहीं कराते, लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अगर आपका इमेज इनके सामने ये चला गया कि यार ये लोग हमारे लिए खतरा नहीं है, मुल्क के अमन व अमान में और क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुब्तला नहीं है, तो ये आपको और ज्यादा सहूलतें देंगे। और अगर आपने इनके अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया, जायज कामों में भी इनकी मुखालफत करना शुरू कर दी, तो भाई सिर्फ आप बदनाम नहीं होगे, आप लोगों को अल्लाह के रास्ते और इस्लाम से रोकने का सबब और जरिया बन जाओ। इसलिए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी बोलो मत करो। आखिरी बात, बस सच्ची मुच्ची की आखिरी, सच्ची मुच्ची की आखिरी वो ये है कि इस्लाम ने आपको नमाज का हुक्म दिया, खर्च करने का हुक्म दिया, आपने लोगों पे भी खर्च करना है, मस्जिद में भी खर्च करना है, दीनी मदरसों पे भी, गैर मुस्लिमों पे भी खर्च करना है। आपको कोई ज़रूरतमंद, कल मुझे किसी ने बताया, आलिम है वो, उलमा तो आलिम तो नहीं, उलमा के साथ बैठते हैं, एक गोरे को ज़रूरत थी, कहते मैंने इतना खर्च किया उसके ऊपर, वो बड़ा हैरान हो रहा था। भाई हर एक पे खर्च करो, इंसान पे खर्च करो, आप मुसलमान कंजूस नहीं होता। वुजू में अंगूठी उतार देना क्या ज़रूरी है? क्या वुजू के दौरान अंगूठी उतारनी चाहिए या इसे आगे पीछे करके पानी डाल दिया जाए? मोहम्मद अदील अब्बासी अब्बास से, अगर कोई उतारे बगैर भी वुजू कर लेता है और अंगूठी को आगे पीछे करके पानी बहा देता है तो वुजू हो जाएगा। बैठकर नमाज पढ़ना कब जायज़ है? क्या उज़र की वजह से जैसे टांग वगैरह में दर्द हो तो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? शौकत वानी कश्मीर से, जी जनाब, मजबूरी में जायज़ है। अगर आप फ़र्ज़ नमाज, नफिल तो वैसे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज अगर आप टांग में दर्द वगैरह है, खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो मजबूरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। सगे भाई को ज़कात देना, क्या अपने सगे भाई को ज़कात दे सकते हैं जबकि दोनों इकट्ठे रहते हों और खाना पीना भी एक हो? खुर्रम कश्मीर से, सगा भाई अगर ज़कात का मुस्तहिक है तो उसको ज़कात दे सकते हैं, बल्कि दुगना सवाब मिलेगा, ज़कात का भी और रिश्तेदारी जोड़ने का भी। बेशक इकट्ठे रहते हो, खाना पीना भी एक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल में क्या फ़र्क है? महर मुअज्जल और महर गैर मुअज्जल की वजाहत फरमा दें। तलहा राना कराची से, मुअज्जल ऐन के साथ, ये ताजील से निकला है, उजलत से, इसका माना है जल्दी। तो मुअज्जल का मतलब फौरी अदायगी की जाएगी, गैर मुअज्जल का मतलब अभी फौरी अदायगी नहीं होगी। फिर कब होगी? जब बीवी मांगेगी उस वक्त देंगे, अभी नहीं मांग रही वो। मोज़ों पर मसा कितनी देर तक रहता है? मोज़ों पर मसा करने के बाद उन्हें कितनी देर तक पहनना जायज़ है? मोहम्मद नुमान सिब्बी से, ये जो आम मोज़े हैं ना जिनमें पानी चला जाता है, इस पे मसा जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खुफ़ैन पर मसा मनक़ूल है, और ये जो आम मोज़े हैं इन पर, इनके बारे में रिवायत बहुत कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। उसकी वजह से कुरान को नहीं छोड़ा जा सकता। कुरान ने पाँव के धोने का हुक्म दिया है, तो इतना मजबूत हुक्म कुरान का ऐसी कमज़ोर रिवायत की बेस पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए तमाम फ़ुक़हा ने कुछ न कुछ शर्तें लगाई हैं मौज़ों पे मसा के जवाज़ की, ताकि कुरान की आयत को जब हम छोड़ रहे हैं तो मजबूत दलील की बेस पे छोड़ें। इस पर खैर मैं और भी पहले भी बात कर चुका हूँ। तो ये आम जो मोज़े लोग पहन रहे होते हैं जिनमें पानी आराम से चला, इनको तो पहन के आप पूरा पाँव धो सकते हो आराम से, तो इसलिए इन पर जायज़ नहीं। बाकी जिन मोज़ों पर मसा जायज़ है, जिसकी तफसील कई बार बयान की जा चुकी है, तो उस पर यह है कि आपने जब वुज़ू करके या सिर्फ पाँव धो के भी मोज़े चढ़ाए हों, तो जिस टाइम वुज़ू टूटेगा, यानी हवा खारिज होगी या हदस लाहिक होगा, उसके बाद से लेकर 24 घंटे तक आपका मसा बरकरार रहेगा। अगर आप इकामत की हालत में, और अगर आप मुसाफिर में, सफ़र की हालत में, तो 72 घंटे तक रहेगा, 3 दिन तक। यानी उस वक्त नहीं देखा जाएगा मोज़े पहने कब हैं आपने, बल्कि ये देखा जाएगा
پاؤں دھونے کے بعد جب آپ نے موزے پہنے تھے تو وضو ٹوٹا کب ہے؟ تو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر 72 گھنٹے تک وہ مسح باقی رہتا ہے. لیکن حالت جنابت میں غسل جب فرض ہوتا ہے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے. خوب سمجھ لیں. آج بہت سارے آپ کو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ کھاتے. لوگ گائیڈنس لیتے ہیں یا تو مذہب سے، اور آج کل گائیڈنس لے رہے ہیں مذہب کو جب نکال دیا تو موٹیویشنل اسپیکر سے گائیڈنس لے. انسان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے میں اس کو فالو کروں، اس سے سمجھوں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اب علماء کو تو لوگ سنتے نہیں ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں کہتے ہیں انہیں کیا پتا، یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں. بہت سو کو انگلش نہیں آتی، بہت سو کو سائنس کا پتہ نہیں ہے. ان سے نیوٹن کا پہلا قانون پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا، دوسرا لا پوچھ لو وہ نہیں پتا ہوگا. بہت سو کو تو نیوٹن کا ہی نہیں پتا. یہ کیا ہمیں گائیڈ کریں گے؟ جاہل، اجڑ، گنوار. ان کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعا یاد ہے. اس کا سائنس سے کوئی تعلق؟ بولو. ان کو بہت زیادہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ آتی. ان کو سورہ فاتحہ یاد ہے. تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جاہل. یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے کیسے لائف گزارنی ہے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو سمجھانے والا ہو سب سے پہلے اس کو انگلش، اس کو تاکہ دنیا کا پتہ ہو، دنیا کا پتہ ہو. پھر ہم ان سے سیکھیں گے. وہ کیا کریں گے؟ آسان سی بات کو گھما پھرا کے پیچیدہ کر کے بیان. مجھے اصل میں شارٹ کلپ دیکھا، اس پہ اتنی ہنسی آئی ہے. موٹیویشنل اسپیکر غلط باتیں نہیں کرتے، بہت سی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. وہ ان کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن ان میں بعض بڑے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. وہ کل کسی نے مجھے ایک مزاحیہ کلپ بھیجا، اس نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کا بہت مذاق اڑایا تھا. وہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا تھا کہ میرا مقصد اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، میرا مقصد اس تفریح ہے. چٹکلا آ گیا، مجھے مزہ آیا، ہنسی آئی تو میں بھی ہنس لیا. باقی میرا مقصد مذاق اڑانا ہے. اور اس کی بات، جس بات پہ مذاق اڑایا وہ بات بھی کوئی اتنی غلط نہیں تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی قوم کسے چھوڑتی ہے. تو وہ اسپیکر بڑا مشہور آدمی ہے، وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ لائف میں مصیبتیں آتی ہیں تو جیسے چائے کے اوپر بلائی آ جائے نا تو پھونک مار کے ملائی ہٹا کے چائے پی لے، ایسے ہی زندگی میں مصیبتیں آئیں پھونک مار کے ہٹاؤ اور چلتے رہو. لائف مصیبتوں کی وجہ سے رکو نہیں. میسج تو اچھا میسج ہے، لیکن کسی پاکستانی نے اس کا ریکارڈ لگایا، ایک بندہ بٹھا دیا، کہہ رہا یار میرا باپ آئی سی یو میں، میری ماں کو یہ بیماری، میرے یہ مسئلے. اس نے اس کی تقریر سن کے کہا مصیبتیں چائے میں ملائی کی طرح ہیں، پھونک مارو سائڈ پہ. اس نے کہا ابا کو سائڈ پہ لگاؤں میں کیا؟ ابا کو میں کیا کروں؟ سائڈ پہ لگاؤں. اس ٹینشن کا علاج بتا میں کیا کروں؟ اماں بھی بیمار ہے، ابا بھی بیمار ہے، گھر میں درجنوں مسائل، پھونک مارو ملائی کو سائڈ پہ. تو مجھے وہ آپ لوگ کلپ نہ دیکھیں، کوئی بہت بیہودہ زبان بھی استعمال کی ہے جو کسی شریف آدمی پہ زیب نہیں دیتی. لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ اتنا آسان ہوتا پھونک مار کے سائڈ پہ لگاتے ہیں. بھائی ٹینشن کا علاج بتاؤ اللہ کے بعد. وہ علاج اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتاتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ؟ نہ نہ نہ. اذا اصابتهم مصیبہ، کیسی پیاری آیت ہے. ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّ، نبلو بھی نہیں ہے، لَنَبْلُوَنَّ تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں، خوف میں مبتلا کر. بعض دفعہ دشمن کا خوف ہو، کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے. اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ. ملائی کو پھونک مارنا آسان، مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے. بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان ہو. وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا. یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے. ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا. کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن. کیا قیامت
گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی. اللہ سب کو بچا کے رکھے. نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا ابھی ریٹائر ہو گئے کرنل, یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے. ان کو تسلی کیسے ملی؟ ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے شدید ڈپریشن میں چلے گئے. یہاں پھونک مارنا آسان, لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی, کیا حال ہوتا ہے انسان. اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی. انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں. انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنا ہے کہ میری بیٹی دیندار تھی, پردہ کرتی تھی, نماز پڑھتی, اس نے مجھے تسلی دی. کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں, باپ کو تسلی دے رہی ہے 9 عمر بیٹی جو دیندار ہے, اور یہ کرنل ہے جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان کو تسلی نہیں ہو رہی, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی, نماز پڑھتی, اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے, جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا, اس میں مرنا تھا, اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ایک دن ملاقات ہو جائے گی, اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا, واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا. جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم. ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے, داڑھی رکھ لی, نمازی بن گئے, جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا, جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے, آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے. فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا, اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے. ان کے ذمے اسکول لگایا, وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے, فوجی اسٹائل سے. پہلے تو اساتذہ پریشان ہو, بھائی یہ میدان جنگ ہے, یہ کیا ہے. خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا. انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ, ہم چینج. اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا, ڈسپلن اتنا زیادہ نا, بالکل اچھا ہے. خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا, بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. خیر تو کیا ہے, اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لی. بیٹی نے تسلی دی, وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو. مجھے بھی, میری تو دوستی ہے, مجمع میں بھی سنا یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے, میں آج میں نماز پڑھتا ہوں, مجھے سکون ہے زندگی میں. نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی, نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے, نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی بھی تو 9 عمر بچی ہے وہ, نہ اس بچی نے کوئی ورک شاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی, نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے, نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے. جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکالوجسٹ نہیں کر سکے, وہ کام ایک 9 عمر بچی نے. کیا تسلی, ایک ہی جملہ, بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں, ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا, اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے, دعا یہی مانگنی چاہیے. نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا, اتنا وزن ہوگا, وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا, نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے, میں اتنا اچھا کیوں, میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو, پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے. کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے, جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے. اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے. مجھے ایک شخص نے خود بتایا, کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں, مضمون لکھیں, کوئی تاریخی شخص. کہہ رہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا, کہہ رہے میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمۃ اللہ علیہ, اور پھینکنا شروع کر دی. سن فلاں میں پیدا ہوئے, پھر یہ کیا, پھر یوں کیا, پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ملک کے لیے, اتنے لمبے 2 صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دیے. کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے, اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا. اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ, ہمیں نہیں پتا بھائی, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو مولانا, میں نے کہا, اس نے کہا مولوی تمیز الدین, اس طرح کیا. ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں لیکن وہ والے نہیں, وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا. کہہ رہے پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے, یہ 25, 2 بالش کے 50, 3 بالش کے 75, 4 بالش کے.
تو پنجاب والے کہتے صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں، اتنے بھی حالات خراب نہیں. بھائی پنجاب میں نہیں ہے، کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہے. صفائی کے بعد دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا ہے اس کے پورے نمبر مل، بالکل کلین پیپر ہے، بہترین، کیڑے مکوڑے نہیں بنائے. خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ. تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے، تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے، بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے، ادھر کے ادھر کر دیے. ہو سکتا ہے یہی حال ہوگا ایک شخص کا، قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی، تو نے واویلا، تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی، پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی. پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی، دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے، نیکی کی کوانٹٹی ویلیو نہیں رکھتی. ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے، ویٹ بہت ہوتا ہے. تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا، یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں، ٹھیک ہے نہ تو بہت تہجد نہ صدقہ خیرات، تجھے جو میں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن، وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں، صبر کیا تم. ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن. اور بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے، ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا، تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہو کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا. اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں بھی نقصان ہوگا، پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے؟ نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح ہے. بھائی یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو وہ پہلے پیو، پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی، لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں، پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں، پتہ نہیں مجھے آتا ہے، سب کو باقیوں کو نہیں پتا، سب کو ہی آتا ہے میرا خیال. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری. اے اللہ صبر کی ڈیفینیشن کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، نیند اڑ گئی، تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ، بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے، بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو زبان سے کہتے ہیں، دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا، زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ نہیں سوچا جاتا اس کو، کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو، کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے، کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے، دل میں تو رونا آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین، یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے، تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ارے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ، کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہے؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے
باپ کا, اور یہ صحت ہمارے باپ کی, سب کچھ ہمارے باپ کا ہے, تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی, بولو ایک چیز بھی ہماری نہیں, سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے بھائی, وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے, 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات وہ وبائیں بھیج کے مار دے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتے ہیں یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا, میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں, دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں, کچھ لوگ مرتے ہیں, پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے, بہت سے بچ جاتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل, اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی. 2 منٹ لگیں گے, تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں, موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, یہ کہتے ہیں انا للہ, ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں, ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی کس کی؟ انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا وہ یہ ہے, اس کے ساتھ یہی ہے, وہ کہہ رہا تھا میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار, میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل ہی نہیں رہے یار, میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل نہیں رہی, میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی, بس اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں, پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں, مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ہے ہی سائڈ پہ, تبھی تو تکلیف دے رہا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی, آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے, کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے, پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے, اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ, تکلیف ہوتی ہے نا, تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا حل یہ کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں, کیوں ہمارا کام کیا, بھوک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا ہے, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے, ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری میں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات, پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا, اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا, جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے, تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے, اسی بیماری میں صبر کر کچھ, حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ, وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں, بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں, نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا, میں کیسے ہدایت دوں, میں تبلیغ کیسے کروں, میں تو اصل مشن میں ہی پیچھے رہ گیا, میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں, طویل عرصہ ہو گیا, میرے بچے مجھ سے, ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں, سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے, تو جب وہ اس نے بیماری دی نا, میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ, میں بستر پہ پڑا ہوں, تو میرا مشن کیا, میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا, کیا خیال ہے, تو بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا, اسی میں. وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ, لاکھوں پیغمبر آئے, قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے, سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو, ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا, خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے, بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا, اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو, یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا,
میں نے 4 مہینے لگائے, میں نے چلے لگائے, میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا, گٹکے پان میں لگا رہا, 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا, 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے, پھر سہ روزہ لگایا, پھر چلہ لگایا, پھر 4 مہینے لگایا, بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی غنیمت ہے, 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, کھانا بھی مل رہا ہے, پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا, لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے, اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے, تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10 12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی, اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں, اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا, رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی, اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو. اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا, یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو, وہ بھی سن. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے, دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, دنیا پرست لوگ ہیں, آپ اللہ کی بات کرو, ہٹا یار اس کو. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیا کرتے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی, مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے, کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں, اے اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا, جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا, دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا, تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکتے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت. لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھئی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا, بستر پہ, بیماری میں, شدید بیماری, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ پھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا. یہ میں اس لیے, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو, اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو, غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں. جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس, پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو, ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی, وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو دیکھو, فرق پڑتا ہے نا. جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے, بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے, ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول, خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں, اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو. یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں, جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے, پڑھے. مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا. دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے. تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں, اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو, اب انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو کیوں,
اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے، شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا، یہی ہوتا ہے نا مقصد، لائف کو انجوائے کریں گے، میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے، بچوں کو مل جل کے پالیں گے، یہ تو جب سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے، عدالت سے کھلا لو اور نکلو یہاں سے، ملائی آئی ہے پھونک مار سائڈ پہ لگاؤ اپنے دوسرے کاموں میں لائف، کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو. نہ قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ صبر، کہ میرا شوہر نیک ہے، اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی، وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں، زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا دیکھو، کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں، اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی. بیوی بالکل بات نہیں مانتی، بالکل بد اخلاق ہے، یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا، ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے، کم بخت خرچہ نہیں اٹھاتا، مارتا پیٹتا ہے، اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے بات سمجھ میں، یا اس نے دھوکہ دیا، اس میں کوئی جسمانی عیب تھا اس نے چھپایا اور شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے، سمجھ میں آتا بھائی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا، اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا؟ چوتھی کر رہا ہے بتا پہلی رہا ہے، ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولا، آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 لاکھ تھی، یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 لاکھ بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 لاکھ ہی نکلی، شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ، باس نے کو کمپنی بند ہو گئی، اب یہ اس کا قصور ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب اس کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو قدرت کی طرف. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے، کوئی بات نہیں. شریک حیات کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے، کوئی بات نہیں، ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھائے، اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ، یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھائی وہ بھی اسی طرح کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد، یہ عورت میں پیدا ہو گیا، پہلے صحیح تھی شادی ہوئی بھائی لکوا ہو گیا، خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی، ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. کیوں؟ دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا، لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی؟ لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے تھے بہت، 90 سال ان کی عمر، اللہ مغفرت فرمائے. میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے، ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی، میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا اس کم وقت کا علاج کر کر کے، مصیبت عذاب، مرتی بھی نہیں ہے. نہ 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 نہ، ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا نماز میں، داڑھی ماشاءاللہ، اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر، جو بھی ہو سک رہا ہے کبھی کہیں سے، جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے، دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے پلیٹیں ولیٹیں پڑ پڑا کے، جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں؟ مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے. اس میں دیکھو غیرت بھی، اگر وہ چھوڑ دیتے، ایسے لوگ کیا کریں یار یہ فالج ہو گیا چھوڑ طلاق دو، اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا؟ باپ تو بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے نا، کہاں جائے گی وہ؟ تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا، اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں، اجر اجر. غیرت مند ہے نا، کوئی بات نہیں، پیسہ بھی جا رہا ہے، ٹینشن بھی لے رہا ہے، لیکن اللہ خوش ہے، اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں، غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا، پتہ نہیں کہیں گر گئے، ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا، ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے، اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا، پھر اطلاع کہ انتقال ہوا. میں نے کہا اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی
حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلا. تو کتنی وفا کی نا, پہلے لوگوں میں تھی, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے, کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکا ہو تو پھر تو ایک الگ بات ہے. اب کیا ہوا, ایوب علیہ السلام کی بیوی نے, یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا, میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو, یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی, میں کہوں گا پھونک مار کے نکل آگے, کیا جا رہا ہے, پاگل ہو گیا میں, میرا چینل ہی بند ہو گیا, کیا کروں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہیں. نتیجہ کیا نکلا, ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی, ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا, تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں. یہ انسان بیماری میں ڈپریشن یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے, جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا, تجھے کتنے کوڑے ماروں گا, 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا, میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ, اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے, میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں, یہ اللہ کا نام لیا, میں نے قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی, کیا ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے, آپ کی بیوی کو میں کوڑے, یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں, ایک دفعہ لگا دیں, ٹھیک ہے, میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا, آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, اس کو بھی کچھ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ غافل, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, کون بیمار ہے, کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے. اور بتاؤ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں ٹینشن کی, یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار, وہ بھائی کیا مسئلہ ہے یار, پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ, اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش, کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہیں وہ تہذیب یافتہ قوم, اور یہ واقعات بہت ہوئے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے نا, خاص طور پر غیر مسلموں میں اس کا ریشو مسلمانوں سے زیادہ, کیونکہ مسلمانوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے نا کہ ماں کے قدموں میں کیا ہے, جنت. حدیث میں آتا ہے جس نے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت واجب نہیں کر لی, اس پہ اللہ کی لعنت, اس لیے کہ جنت کا بہترین آپشن ضائع کر دیا. چل ساری زندگی تو نہیں آیا دین کی طرف, اب تجھے اللہ نے ایک پیکج دیا ہے کہ بوڑھے کی خدمت کر لے, میں سارے گناہ تیرے, سارے گناہ معاف کر دوں گا. اتنا بہترین آپشن بھی جس نے ضائع کر دیا, نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت. عرب میں بوڑھے ماں باپ پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, میرے پاس رکھو, وہ کہتا ہے میرے پاس رکھو. کون چھوڑتا ہے بھائی غیرت مند, جوان کی کیا خدمت ہے, پانی مانگا پانی دے دیا, وہ تو خود بھی پی سکتا ہے. اصل تو خدمت شروع کس کب ہوتی ہے, جو آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کے ساتھ کیا, جو انسان بھول جاتا ہے. جب اپنے بچوں کو دیکھا کرو نا کیسے ماں پالتی ہے, اپنے بچوں کو دیکھا کرو کہ آپ کی بیوی کیسے ان کو پال رہی ہے, پھر یاد آتا ہے انسان کو. تو غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے کہ یار مجھے موقع ملے کہ میں کچھ تو ان کی خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں دوں. وہ تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے کہ خدمت کا تو مزہ ہی کب ہے, بڑھاپے میں. لیکن آپ دیکھ لو آج کی جو نوجوان نسل ہے, اس کو ٹینشن ہوتی ہے, یار نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, نہ میں باہر کمانے جا سکتا ہوں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان لوگ کے ساتھ, کھانستے رہتے ہیں, چیختے رہتے. میں تو بعض گھروں میں نے خود دیکھا ہے, باپ ادھر پڑا ہوا بوڑھا کھانس رہا ہے, چیخ رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, پکار رہا ہوتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. حالانکہ جس گھر میں ہے وہ بنایا کس نے, باپ نے بنایا. آپ کو پڑھایا کس نے, باپ نے. ساری صلاحیتیں, اب اس کی ہر بات الٹی لگ رہی. بھائی وہ جتنی مرضی الٹی کرے, سیدھی بات تو ہر ایک کی برداشت ہو جاتی ہے, والدین کی تو الٹی ہی تو ہے جو برداشت کرنے کا ثواب لینا ہے. ایک بہت بڑے تابعی تھے, بہت بڑے تابعی. پہلے زمانے میں جو محدثین ہوا کرتے تھے نا, پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے. تو وہ درس دیتے تھے, اور شام سے, دمشق سے, مصر سے, عراق سے, کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس اونٹوں پہ بیٹھ کے آتے ان سے حدیث سننے کے لیے. بڑا مجمع لگا ہوتا, بڑے بڑے مشائخ. ان کی ماں گھر سے ان کو آواز دیتی, بوڑھی ماں, اور کہتی تو یہاں بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے, چل جا کے مرغیوں کو دانا. بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے, اور یہ اپنی مسند چھوڑ کے جاتے
اور مرغیوں کو دانا ڈال کے واپس آ. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مرغیوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اتنا اہم درس چل رہا ہوتا ہے آپ کا، اس میں خلل آتا ہے بیچ میں، لوگ اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پاس آئیں. یہ کسی کے ذمہ لگا دیں، ہمارے ذمہ لگا دیں، یا کوئی سیٹنگ کر دیں. درس چھوڑ کے جانا، پھر مرغیوں کو دانا ڈال. آپ جیسے آدمی پہ یہ سوٹ بولو نہیں کر. درس چل رہا ہے، اتنی اہمیت مرغیوں کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ ایسے جیسے میری بھی مرغیاں ہیں نا، میں کہوں یار ایک منٹ ذرا رکے، میں مرغیوں کو پانی رکھ کے آیا. آپ بولو گے مجھ صاحب ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے آپ کو مرغیاں پالنے کا شوق ہے، یہ بیان کے بعد رکھ دینا، کوئی روزہ تھوڑی رکھا ہوا ہے انہوں نے، یا کسی کو بول دیں وہ رکھ دے گا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا اہم درس چل رہا ہے، قال اللہ قال رسول چل رہا ہے، لوگ دور دور سے آئے ہیں، اور ادھر آپ کی ماں بولتی ہے مرغیوں کو دانا ڈالو، آپ کیا کرتے ہیں؟ دانا ڈالنا. انہوں نے فرمایا دیکھو مرغیوں کی میرے دل میں اہمیت، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ درس دے رہا ہوں نا، یہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں دے رہا، میں ویور بڑھانے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں یہ درس. یہ تو میں کس کو کے لیے دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اگر میں اس وقت ماں کی بات نہ مانوں تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ. تو جس خدا کو خوش کرنے کے لیے درس دے رہا ہوں، اس کی خوشی جس میں ہوگی میں وہ کام کروں گا. تم نے درس سننا ہے سنو، نہیں سننا ہے نہیں سنو، میں تو اس خدا کو خوش کروں گا. مرغیوں کی ویلیو نہیں ہے، ویلیو کس کی ہے؟ ماں کی. وہ کہہ رہی ہے دانا ڈالو. اب مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہم ان کی ماں کو سمجھا دیتے کہ آپ بعد میں بول دیا کریں، لیکن بعض مائیں دیہاتی ہوتی ہیں، ان پڑھ ہوتی ہیں، ان کو آداب نہیں پتا ہوتے. آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے، اسے پتا ہے کس وقت کیا کہنا ہے، ماں کو نہیں پتا ہوتا. تو وہ بزرگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میری ماں پڑھی لکھی ہے کہ ان پڑھ ہے، وہ کہیں بھائی یہ سمجھانا کا تو بات کی چیز ہے، ابھی کس کو فالو کرنا ہے. وہ بھی غصہ ہوگی وہ کہ میں تجھے کیا کہہ رہی ہوں اور تو اپنا درس لے کے بیٹھا ہوا. تو میں نے ایسے لوگ دیکھے، آج بھی ہیں الحمدللہ. 15 سال سے باپ بستر پہ پڑا ہوا ہے کوما میں، اور بیٹا خدمت کر رہا ہے، بیٹے خدمت کر رہے ہیں. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں نسل بڑھاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اپنی اولاد پہ بھی رحم کرو. بوڑھے ماں باپ کو پالنا بعض دفعہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. اگر یہ ذمہ داری کئیوں پہ ڈیوائڈ ہو جائے تو سب مل کے پال لیتے ہیں. یہ اپنی اولاد پہ بھی ظلم ہے کہ آپ اس کو بہن بھائی نہ دیں، اس پہ بھی ظلم ہے. بس ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے، وہ بیچارہ کسی کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے تو سعادت ہے کہ ماں کی خدمت کرے، لیکن ماں باپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ. اور بڑھاپے کا زمانہ 20 30 سال چلتا ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہوتی. 60-70 سال کے بعد بالآخر بوڑھے ہونا شروع. اس کے بعد بعض دفعہ 20 30 سال. ہم تو اپنے نانا کو دیکھتے تھے، بچپن سے ہی بوڑھے ہی دیکھتے تھے ہم ان کو، ان کی خدمت ہی ہو رہی تھی. نانا اور نانی دونوں ہمارے ایسے. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ہمارے جو ماموں خالہ تھے انہوں نے 40 سال میرا خیال ہے ان کی بڑھاپے میں خدمت کی. 40 سال کو 99 سال میں فوت ہوئے وہ. تو 40-50 سال تو انہوں نے خدمت لی ہے نا. تو سب نے اولاد ماشاءاللہ کثیر تھی، سب نے مل کے خدمت کی، سب پہ ڈیوائڈ ہو گئی. تو یہ جو 1-1 2-2 بچے ہیں یہ تمہارا بڑھاپا بھی خراب کریں گے. یہ سیٹ اپ کہاں چل رہا تھا، میں سے کدھر نکل دی ہم بات، کہاں چل رہی کچھ ملائی ہٹانے کے پتہ نہیں. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن جو موٹیویٹ کرتا ہے اذا اصابتہم مصیبہ. ہاں ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے ساتھ دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ. اے ایوب ایک جھاڑو لے لے 100 تنکوں والی، بس ہیلا کر لے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقہا پہ آج بہت اعتراض کیے جاتے ہیں. ہر آدمی یوٹیوب پہ الو بنا رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ فقہا نے ہیلے لکھے ہیں. ہیلے ویلے اسلام میں نہیں، ہیلے تو بنی اسرائیل نے کیے تھے. بھائی ہیلوں، کتاب الحیل کے نام سے نا باقاعدہ فقہ میں ایک باب ہو، اس کا نام ہے ہیلوں کا باب. لیکن جن کے علم میں گہرائی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو فقی لوگ حنفیوں نے ہیلے بتائے، شافیوں نے ہیلے بتائے، یہ سب بنی اسرائیل کے ہیلے ہیں. ہیلے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک حرام ہیلے. فقہا نے جائز ہیلے لکھے ہیں، اور یہ ہیلے قرآن سے ثابت ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا 100 کوڑے ماروں گا، اللہ نے ہیلا بتا دیا یہ کر لو، قانون بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو فقہا یہ والے ہیلے بتاتے ہیں، وہ ہیلے نہیں بتاتے جس سے حرام حلال یا حلال حرام ہو جائے. سمجھتے ہو؟ تو علم پراپر علماء سے حاصل کیا کرو. خیر تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. آدھی ٹینشن اس سے ابے بھائی جب ہم اپنے، یہ زمین نہ ہمارے باپ کی ہے نہ ہماری باڈی ہمارے باپ کی، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، ہماری جسم پہ مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. تو جو مل رہا ہے غریبی اس پہ خوشی مناؤ، جو نہیں مل رہا جتنا بھیکاری کو جتنے پیسے مل جائیں اس پہ خوشی مناتا ہے، یا نہیں ملے تو ٹینشن لیتا ہے. ابے بھائی بھیکاری کو آیا مانگنے، آپ نے 50 روپے کیسا خوشی خوشی لے کے جاتا ہے، اور آپ کو اللہ معاف کرو ٹینشن نہیں لیتا. اس لیے کہ اگر وہ ٹینشن لے تو رات کو ٹینشن سے مر جائے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں.
ایک بھکاری تھا بڑا ٹیکنیکل قسم کا, وہ کسی محلے میں گیا, کسی نے پوچھا کہ یار یہاں سے کتنا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے, کہتا ہے اگر کل کر لو لفظ استعمال نہ کرے نا تو اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا, ہاں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے, لیکن کل کے چکر میں پھنسا ہوا ہے. تو بھکاری کو جو مل جائے خوش ہے, نہیں ملے تو بھی ٹینشن نہیں لیتا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کون سا کوئی گڑھا تھوڑی کھودا ہے جس کی میں اجرت مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اوپر سے بنے گا ایسے جیسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, ڈرامے کرے گا, رونے کی شکل بنائے گا, منہ گھمائے گا صرف پیسہ نکالنے کے لیے. آپ نے پھر بھی نہیں دیا تو ایسے کرے گا, لیکن آپ تھوڑا آگے جاؤ تو بیٹھا ہوا ہوگا خوش, ٹھیک ہے, کہہ رہے چلو ادھر ٹرائی کرتے ہیں. تو ہم تو بھکاری ہیں, نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے, نہ اپنی مرضی سے مریں گے, نہ بارش ہماری مرضی سے, نہ خربوزہ ہماری مرضی سے پیدا ہوتا ہے, نہ تربوز ہماری مرضی سے, نہ انڈا ہماری مرضی سے. ہم کوشش تو کر رہے ہیں مرغی ہماری مرضی سے انڈے دے, تو مرغی اتنا تو آ گئی ہے سال میں روزانہ انڈا دینے پہ آ گئی. اس سے زیادہ آگے ہماری مرضی ہے تو ہم کہتے ہیں ڈیلی 3 انڈے چاہیے. یہاں ہماری مرضی چلتی ہے. اگر ہماری مرضی چلے تو بھینس روزانہ 40 کلو دودھ دے, نہیں چلتی بھائی, ایک حد تک ہے, اس سے آگے اللہ کہے گا یہ بھینس ہے, یہ تیرے باپ کی بھینس نہیں ہے, یہ میری بھینس ہے, میں نے بنائی ہے, میری مرضی سے دودھ دے گی. تو جب بھی کوئی ٹینشن ہوا کرے نا اور پریشان بیٹھا ہوا کرو اور ٹینشن دور نہ ہو, پیسہ نہیں آ رہا, غربت ہے, تو آپ بولو یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ پیسے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جس کو چاہے گا بےزتی ہو جائے, بولو تیرے باپ کی عزت ذلت تیرے باپ کے ہاتھ میں. وہ ایک آدمی کسی محلے میں گیا, بڑا خوش آیا وہاں,